مریم نواز کا مصطفیٰ کمال کو مشورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں کہا، پیارے مصطفیٰ بھائی، پنجاب نے یہ ریلیف مفت میں نہیں بلکہ اپنے عوام کے لیے پیسے دے کر لیا ہے۔ اس ریلیف کے لیے پنجاب نے اپنے بجٹ سے 45 ارب ادا کیے ہیں۔ مزید لکھا، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ حکومت سندھ سے بات کریں اور وہ بھی اپنے عوام کو یہ ریلیف فراہم کریں۔ شکریہ۔ مریم بی بی، آپ کا بہت شکریہ۔ اگر ہماری سندھ حکومت کا حسن اخلاق اور برتاؤ اچھا ہوتا تو ہم آپ کی پارٹی کی حمایت کا اعلان نہ کرتے۔ ایم کیو رہنما مصطفیٰ کمال کا مریم نواز کے بیان پر رد عمل۔ ایکس پر اپنے بیان میں مزید کہا، پنجاب حکومت سے درخواست نہیں کہ بلکہ ریاست کے پاکستان کے سربراہ وزیر اعظم شہباز شریف سے درخواست کی ہے کہ خدارہ سندھ بالخصوص کراچی پر رحم کریں۔ پنجاب میں بجلی کی قیمت میں کمی ہو سکتی ہے تو سندھ میں کیوں نہیں؟ امیر جماعت اسلامی کا سوال۔ حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران کہا، نواز شریف نے صرف 2 ماہ کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا، باقی صوبوں میں بھی یہ ریلیف ملنا چاہیے۔ وفاق کا سارا نظام کراچی کے ٹیکسوں سے چلتا ہے۔ وزیر اعظم مہنگائی کم اور ٹیرف میں تبدیلیاں کریں، مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ ریلیف کا دعویٰ کرنے والی حکومت کے صارفین کو نئے جھٹکے۔ صارفین سے 46 ارب 99 کروڑ روپے نکلوانے کی تیاری۔ تقسیم کار کمپنیوں نے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی۔ درخواست پر نیپرا 26 اگست کو سماعت کرے گی۔ اطلاق کے الیکٹرک پر بھی ہوگا۔ آدھی زیادہ عوام ادھار کی زندگی پہ بل اتار رہی ہے اپنی۔ نظر تو نہیں آتا کہ گورنمنٹ اس کے لیے کوئی سنجیدہ ہے یا سیریس ہے کہ یہ کیا تماشا کیا ہو رہا ہے۔ گیس کے بل بڑھ گئے، بجلی کے بل گڑ رہے ہیں۔ تقریباً 16,000 اس کا گھر کا کرایہ ہے۔ زندگی بہت مشکل ہو گئی۔ گھروں کے کرائے سے زیادہ بجلی کے بل، عوام حکومت پر پھٹ پڑے۔ شہری کہتے ہیں گھر کرایہ دیں یا بجلی کا بل جمع کریں، زندگی مشکل ہو گئی ہے، حکومت کچھ نہیں کر رہی، گھنٹوں گھنٹوں بجلی نہیں ہوتی اور بل بھاری بھرکم آتے ہیں۔ فیروز والا میں لیگی ایم پی اے کے آفس میں بجلی کی چوری۔ وابٹا اہلکاروں کی سمیع اللہ خان کے آفس میں کارروائی۔ لیگی کارکنان وابٹا اہلکاروں پر ٹوٹ پڑے، کارکنوں کا ڈنڈوں سے تشدد، اہلکاروں کے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ واقعے کی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ایس ڈی او موسیٰ کی درخواست پر بھی پولیس لیگی ایم پی اے کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزا۔ کورونا وائرس کے بعد منکی پاکس پھیلنے کا خطرہ، حکومت حرکت میں آ گئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، منکی پاکس کی تازہ ترین صورتحال اور مرض سے نمٹنے کی پیشگی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر صحت ڈاکٹر ملک مختار کی نیوز کانفرنس۔ آئسولیشن کو منکی پاکس کا سب سے بہترین ٹریٹمنٹ قرار دیا۔ بولی کسی شخص میں منکی پاکس کی علامات پر فوری تنہائی اختیار کرنی چاہیے۔ WHO نے بڑی ویکسینیشن مہم کے لیے منع کیا۔ گزشتہ 2 برسوں کے دوران منکی پاکس کے 3 کیسز رپورٹ۔ ایک کیس حال ہی میں رپورٹ ہوا۔ کراچی سمیت ملک بھر میں ایئرپورٹس پر اسکریننگ کے انتظامات مکمل۔ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی اسکریننگ ہوگی۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا نے پولیس سروسز ہسپتال پشاور میں آئسولیشن وارڈ قائم کر دیا۔ لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش، جل تھل ایک ہو گیا۔ گوجرانوالہ، جھنگ، گوجرا، سانگلہ ہل اور ننکانہ صاحب میں بھی تیز بارش۔ فیروز والا، مرید کے احمد پور شرقیہ اور کوٹ ادو میں بھی بادل جم کر برسے۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ اسلام آباد میں بھی موسلادھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ زیارت، بارکھان، کوہلو، نصیر آباد، جھلمکسی، جعفر آباد اور اوسطا محمد میں بھی بارش۔ کراچی میں موسلادھار بارش کا امکان ختم۔ مانسون سسٹم وسطی بلائی سندھ اور بلوچستان کی جانب بڑھ گیا۔ جیکوباد، لاڑکانہ، دادو، شکارپور، گھوٹکی اور سکھر میں تیز بارش کی پیشگوئی۔ بھارت نے ایک مرتبہ پھر آبی جارحیت شروع کر دی۔ دریا ستلج میں بڑا ریلا چھوڑ دیا۔ قصور میں دریا کی سطح 12 فٹ تک بلند، متعدد مقامات پر کٹاؤ شروع۔ دفاعی بند میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ سرگودا کے علاقے مٹرانچا میں دریا چناب میں بھر گیا۔ پانی نے مٹرانچا کے کئی دہاڑ ڈبو دیے۔ چاول، چارہ اور تل کی فصل مکمل طور پر تباہ۔ راجن پور میں کوہ سلیمان سے آبی ریلیں نکل پڑے۔ تحریک انتشار کے جو چیئرمین ہیں عمران احمد نیازی صاحب، انہوں نے اس ملک کے اندر انتشار کی سیاست کی، تقسیم کی سیاست کی، نفرت کی سیاست کی، اور انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ ملاپ کر کے اس ملک میں بدامنی پھیلانے کی، ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اس تمام جو یہ سازشیں ہو رہی تھیں، اس سازش کا سرغنہ عمران نیازی تھا اور اس کی سہولت کاری جنرل فیض اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کر رہے تھے۔
بانی پی ٹی آئی نے ملک کے خلاف سازشیں کی، فیض حمید ان کے ساتھ شامل تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پاک فوج میں خود احتسابی کا اپنا میکینزم ہے۔ ایک سیاسی لیڈر نے ملک میں انتشار اور تقسیم کی سیاست کو پروان چڑھایا، انہوں نے ملک میں بدامنی پھیلانے اور ملکی سالمیت کے خلاف سازشیں کی۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری پر خوف زدہ نہیں، اگر ڈرتا تو جوڈیشل کمیشن کی بات نہ کرتا۔ بانی پی ٹی آئی کے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا سوشل میڈیا انٹرنیٹ پر پابندی لگا کر ملک کا $500 ملین کا نقصان کیا گیا، یہ سب کچھ صرف چیف جسٹس کی ایکسٹینشن اور 2/3 اکثریت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس نے ہماری مزید 3 وکٹیں گرا دیں، ہم پر نواز شریف کے الزامات کی اصلیت اکنامک سروے آف پاکستان سے واضح ہو جائے گی۔ زلفی بخاری سے رابطے کے لیے فون کی ضرورت نہیں، وکلا موجود ہیں، ان کے ذریعے پیغام بھجوا سکتا ہوں۔ آج تقریباً 3 ماہ کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ خان صاحب نے مجھے دیکھ کے میں نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے گلے سے لگایا، اور اس کے بعد جو ہے خان صاحب سے میں نے گلے کیے تو کچھ اعلی دل ان کو بتایا، کچھ خان نے گلے کیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو مبارک ہو، تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی ہے۔ خیر افضل مروت کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو گئی۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی رہنما بولے، میں نے ہاتھ ملایا تو بانی پی ٹی آئی نے گلے لگایا۔ ملاقات میں 2 طرفہ گلے شکووں کا تبادلہ ہوا۔ بیرسٹر گوہر کے سامنے 22 اگست کے جلسے سے متعلق ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ پارٹی سے اختلافات بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر ختم کر رہا ہوں۔ خیر افضل مروت نے پارٹی رہنماؤں کے متعلق دیے گئے ریمارکس پر معافی مانگ لی۔ خیبر پختونخوا میں ایک اور تبدیلی، ممبران قومی اسمبلی کے فوکل پرسن برائے وزیر اعلیٰ جنید اکبر بھی ڈوئی نوٹیفائی۔ ایم این اے جنید اکبر این اے 9 مالاکنڈ سے منتخب ہوئے تھے۔ کرک سے تعلق رکھنے والے ایم این اے شاہد خٹک کو نیا فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا۔ شاہد خٹک کے پی حکومت اور صوبے کے ایم این ایز کے درمیان رابطوں کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان نے قومی ہیرو ارشد ندیم کو 20 لاکھ کا چیک اور گاڑی تحفے میں دے دی۔ گورنر ہاؤس لاہور آمد پر ارشد ندیم کا استقبال کیا گیا۔ تقریب میں قومی ہیرو کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ گورنر پنجاب بولے، ارشد ندیم کی کامیابی پر پوری قوم جشن منا رہی ہے، ہمیں توقع ہے کہ وہ مزید ریکارڈ توڑیں گے۔ ارشد ندیم نے کہا، میری خواہش ہے کہ قوم اسی طرح مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ کسی بھی کھلاڑی کے لیے قوم کی طرف سے ملنے والی عزت سب سے بڑا اعزاز ہے۔ نماز کے لیے کیوں جگایا؟ نوشہرہ میں درندہ صفت بھائی نے بہن کو گولی مار دی۔ واقعہ تھانہ کینٹ کی حدود میں پیش آیا۔ بہن اسما نے بھائی حمزہ کو فجر کی نماز کے لیے جگایا تو وہ غصے میں آ گیا۔ ملزم بہن پر گولیاں برسانے کے بعد موقع سے فرار۔ میرا موبائل کیوں لے کر گئے؟ گوجرانوالہ میں بڑے بھائی کے ہاتھوں چھوٹا بھائی قتل۔ پولیس کے مطابق چھوٹا بھائی عمر بڑے بھائی حبیب اللہ کا موبائل لے کر گیا تھا، واپس آنے پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ملزم حبیب نے چھوٹے بھائی کو ڈنڈے مار مار کر قتل کر دیا۔ واردات کے بعد ملزم موقع سے فرار، لاش سردخانے منتقل، ملزم کی تلاش جاری۔ کراچی میں خواتین پھر غیر محفوظ، خواتین کے ساتھ نازیبہ حرکت کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ افسوسناک واقعہ 12 اگست کی صبح نارتھ کراچی مسلم ٹاؤن میں پیش آیا۔ خاتون گلی سے گزر رہی تھی کہ موٹر سائیکل سوار قریب آ کر نازیبہ حرکت کرتا ہوا گیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ چہرہ واضح ہونے کے باوجود پولیس پکڑنے میں ناکام۔ فیصل آباد میں دوست سے ملنے آئی لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی۔ ثنا نامی لڑکی وسیم سے ملنے لاہور سے آئی تھی، واپس جانے کے لیے بس نہ ملنے پر وسیم لڑکی کو ایک واقف کار کے مکان پر لے گیا۔ عمران نامی شخص نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر وسیم کو رسیوں سے باندھا اور لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ غزہ میں صہیونی فوج کی بمباری جاری، جبالیہ کے مہاجرین کیمپ نصیرات اور دیر البلح میں بھی فضائی حملے، متعدد فلسطینی شہید۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 40,074 تک جا پہنچی۔ دنیا بھر میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرے اور ریلیاں۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن، سویڈن کے شہروں میں مظاہرے اور ہزاروں افراد فلسطینی جھنڈے اٹھائے اسرائیلی مظالم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں بھی صہیونی حکومت کے خلاف مظاہرے جاری۔
اور بنگلہ دیش کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئی۔ کپتان مشفق الرحیم کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ پہلی بار آیا ہوں، اسلام آباد بھی خوبصورت ہے اور یہاں سہولتیں بھی اچھی ہیں۔ ہماری ٹیم میں نوجوان کھلاڑی ہیں جنہیں یقیناً سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ بنگلہ دیشی کپتان نے قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی بھی تعریف کی۔